الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے ساتھ ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 5.18 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 18 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَإِذْ اور جب، اینڈ وین، قَالَ قاف واو لام سے معنی کہا، سیڈ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، موسیٰ پیس بی اپون ہم، لِقَوْمِهِ قاف واو میم سے روٹ ورڈ ہے، معنی اپنے قوم سے، ٹو ہز پیپل، یا قومی اے میری قوم، او مائی پیپل، اذکروا ذال کاف رو سے ہے، معنی یاد کرو، ریممبر، نعمتا نون عین میم سے معنی نعمت، دی فیور، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، علیکم تم پر، آن یو، اس یعنی جب، وین، جعلا جیم عین لام سے ہے، معنی اس نے پیدا کیا، ہی اپوائنٹڈ، فیکم تم میں، امونگ یو، انبیاء نون با حمزہ سے معنی انبیاء، پروفٹس، وجعلکم جیم عین لام سے ہے، معنی اور تمہیں بنایا، اینڈ میڈ یو، ملوکا میم لام کاف سے معنی بادشاہ، ملک کی جمع ملوک ہے یعنی پلورل ہے بادشاہ کا، کنگس، وآتاکم الف تایا سے معنی اور تمہیں دیا، اینڈ گیو یو، معلم جو نہیں، دیٹ وچ ناٹ، یؤتی الف تایا سے معنی دیا، ہی ہیڈ گیون، احدا الف ہا دا سے ہے معنی کسی کو، ٹو اینی ون، من سے مراد سے، فرام، العالمین عین لام میم سے معنی عالمین، عالم کا جمع ہے جہاں، دی ورلڈس۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ یا قوم اذْكُرُوا ان کی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت تم پر، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ جب اس نے تمہیں نبی پیدا کیے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اور تمہیں بادشاہ بنایا، وَآتَاكُمْ اور تمہیں دیا، مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا جو نہیں دیا کسی کو، من العالمین جہانوں میں۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر، جب اس نے تم میں نبی پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں دیا جو نہیں دیا کسی کو جہانوں میں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ and when Musa علیہ السلام said لِقَوْمِهِ یا قوم اذْكُرُوا to his people, O my people, remember نعمت اللہ علیکم the favor of Allah on you، إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ when he appointed prophets among you، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا and he made you kings، وَآتَاكُمْ and gave you، مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا that which he had not given to anyone، مِنَ الْعَالَمِينَ in the worlds۔ Complete translation دیکھیں۔ And when Musa said to his people, O my people, remember the favor of Allah on you when he appointed prophets among you and he made you kings and gave you that which he had not given to anyone in the worlds۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اور ایک پرزور تقریر کر رہے ہیں۔ آگے کی آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی قوم کو ارض المقدس یعنی ملک کنعان، جس کو ہم بیت المقدس کا ملک بھی کہتے ہیں، میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ یہ وہ زمین ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کا مرکز تعلیم قائم کیا تھا، مرکز وحدانیت قائم کیا تھا، جہاں سے لوگ آپ سے تعلیم و تربیت پا کر آپ کے حکم سے دنیا کے مختلف ممالک میں دین اسلام کی اشاعت کے لیے سفر کرتے تھے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ یہی وہ ملک ہے جہاں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا، جو اللہ کے حکم سے ایک دور میں دنیا والوں کے لیے قبلہ بھی تھا۔ یہی وہ ملک ہے جو آج مملکت فلسطین کا حصہ ہے۔ یعنی آگے کی آیات پر غور کرنے سے ہم کو اس آیت کا کانٹیکسٹ سمجھ میں آتا ہے۔ دراصل اللہ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے آگے کی آیاتوں میں، جس میں بنی اسرائیل قوم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ارض المقدس میں داخل ہوں تاکہ اس کو مرکز وحدانیت بنایا جائے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بنایا گیا تھا۔
لیکن بنی اسرائیل کی بزدلی کے سبب اس قوم کو ہمت افزائی کی ضرورت تھی، اور وہ ہمت افزائی اس پرٹیکولر آیت میں کی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نکال کر ملک مصر سے باہر لائے، تب جزیرہ نما سینا میں اللہ کے حکم سے قیام کیا۔ یہ ایک ریگستانی علاقہ تھا، ان کی قوم کے لیے من و سلوہ اتارا گیا، پانی کے چشمے جاری کیے گئے، ابر سے ان کو سایہ کیا گیا، تورات ان کے لیے نازل کی گئی اور حکم ہوا کہ اس کی تعلیمات کو حاصل کریں، ان پر عمل کریں اور دنیا جہاں والوں کی رہنمائی کریں۔ چونکہ ایک دور میں مرکز اسلام یا مرکز وحدانیت ملک کنعان تھا، اس لیے اللہ نے انہیں حکم دیا کہ تمہیں اس ملک میں پھر داخل ہونا ہے اور وہاں سے دین کی اشاعت کرنا ہے، لیکن یہ قوم بزدل تھی، اس نے ہمت نہ کی۔ ان کی ہمت افزائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی وہ کلمات جاری ہوتے ہیں جو مختصراً اللہ نے اس آیت یعنی کرنٹ آیت سورہ مائدہ آیت 20 میں بیان کیے ہیں۔ یہاں پر میپ دیکھیں لیفٹ پر، یہاں پر ملک مصر ہے جس کو ہم ایجپٹ کہتے ہیں۔ یہاں پر فرعون کی بادشاہت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو یہاں سے نکالا اور اس سمندر پار اس پیننسولا میں لے کر آئے جس کو ہم سینائی پیننسولا کہتے ہیں۔ یہ زمین فرعون کی بادشاہت سے مستثنا تھی، آزاد تھی۔ یہ پیننسولا میں ریگستان ہے اور اس ریگستانی علاقے میں ماؤنٹ سینائی ہے جس کو کوہ طور کہا جاتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے قیام کیا، اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک پہاڑ پر اپنا عصا مارے۔ وہاں پر 12 چشمے اس قوم کے لیے پیدا کیے گئے اور پھر ان پر ابر کا سایہ کیا گیا اور تورات ان کو عطا کی گئی تاکہ وہ اس کی تعلیم حاصل کریں اور دنیا جہاں والوں کے لیے رہنمائی کا کام کریں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ملک کنعان میں داخل ہو جو اس جگہ ہے، تو انہوں نے بزدلی سے انکار کیا۔ تو ان کی اس آیت میں ہمت افزائی ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر دشمن کے خلاف جہاد فرض کر دیا تاکہ ان سے اپنے علاقے خالی کروائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وعظ و تذکیر کی تاکہ وہ جہاد کے عزم پر قائم رہیں، لیکن وہ بزدلی کا اظہار کرتے رہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان پر ہوئے اللہ کے کرم اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا تاکہ انہیں احساس ہو کہ اگر وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو اللہ ضرور ان کا ساتھ دے گا۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، جب اس نے تمہیں نبی پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں دیا جو نہیں دیا کسی کو جہانوں میں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام یہاں اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نعمتیں تو بنی اسرائیل پر بے شمار ہیں، قرآن میں مختلف مقامات پر ان نعمتوں کا ذکر مختلف انداز میں آیا ہے۔ یہاں پر بالخصوص جن نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے ان میں اول ہے ان کی نسل میں کثیر تعداد میں انبیاء کو مبعوث کرنا۔ یعنی نعمتیں تو اس قوم پر اللہ نے بے شمار اتاری ہیں، لیکن سب سے اول نعمت، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے بے شمار انبیاء کو ان کی نسل میں مبعوث کیا۔ بلکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان و اخلاص والے عمل سے خوش ہو کر یہ فیصلہ کر دیا کہ تا قیامت نبوت اب صرف ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں ہوگی، کتابیں بھی انہی کی نسل میں اتاری جائیں گی، معجزے بھی اسی قوم کو عطا ہوں گے۔ انہی کی نسل میں موجود انبیاء تا قیامت ساری دنیا کے عوام کو راہ راست دکھانے کا کام کریں گی۔ یعنی انہی میں اللہ نے لیڈرز پیدا کیے، رہنما پیدا کیے، بلکہ یہ فیصلہ کر لیا کہ تا قیامت انہی کی قوم میں لوگوں کو گائیڈ کرنے والے آئیں گے۔ اس سے زیادہ فضیلت اللہ نے کسی اور کو نہیں دی۔ انہی کی نسل میں بنی اسرائیل کو امامت کی ذمہ داری سونپ کر فضیلت بخشی گئی۔ چونکہ دنیا جہاں والوں کی رہنمائی کرنا ان کی ذمہ داری میں دیا گیا، لہٰذا ان کو فضیلت بھی عطا کی گئی۔ تو اب بنی اسماعیل میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کی ذمہ داری کے ساتھ دنیا والوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ یعنی نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں۔ اب ان کی امت یعنی امت محمدیہ کو اللہ نے فضیلت بخشی تاکہ یہ دنیا والوں کی رہنمائی کی ذمہ داری پوری کریں۔ بہرحال واپس آتے ہیں قوم یہود کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود میں صرف نبیوں کو کثرت سے نہیں بھیجا بلکہ کتابیں بھی ان میں کثرت سے اتاری گئیں۔ اس کا اندازہ سورہ جمعہ کی آیت سے ہوتا ہے۔ سورہ جمعہ آیت 5 میں اس کا تذکرہ ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن سے تورات اٹھوائی گئی، یعنی بنی اسرائیل کی ہاں مثال دے رہے ہیں، پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، گدھے کی سی مثال ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں کئی کتابیں بھیجی گئیں۔ ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی ان کے کفر کے سبب بے شمار کتابیں بھی ان کو ہدایت نہ پہنچا سکیں۔ اس قوم کو صرف دین کی اشاعت کے لیے دنیا والوں کا رہنما ہی نہیں بنایا گیا تھا بلکہ ان کی نسل میں کئی بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں۔ مثلا داؤد علیہ السلام کو ایسی بادشاہ دی گئی تھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے، اس میں موجود اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو اللہ کے حکم سے پرندے اور پہاڑ بھی اس حمد و ثنا میں شامل ہو جاتے۔
سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت دے دی جیسی اس نے آج تک کسی اور کو نہیں دی۔ وہ صرف جانوروں، چرند پرند، کیڑے مکوڑوں سے ہی گفتگو نہیں کرتے تھے بلکہ جنات کو بھی مسخر کیے ہوئے تھے اللہ کے حکم سے، جو ان کے لیے بڑے بڑے محل تعمیر کرتے، سمندر سے موتی وغیرہ نکال کر لاتے، بڑے بڑے دیگ بناتے اور بہت ساری چیزیں اور عمارتیں ان کے حکم سے تعمیر کرتے۔ یہاں تک کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی جنات کے ہاتھوں ہی کرائی گئی، جس کے سبب اس کی عمارت میں ایسے بڑے بڑے پتھر ہیں جو کئی انسانوں سے بھی اٹھ نہیں سکتے تھے، بلکہ اللہ نے ان کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا تھا جس پر سوار ہو کر وہ دور کے مقامات کو چند لمحوں میں پہنچ جاتے تھے۔ ان کے علاوہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ملک مصر کی بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ ان تمام واقعات کی تفصیل قرآن کے مختلف مقامات میں موجود ہے، اسی لیے یہاں کہتا ہے وَآتَاكُمْ، اور تم کو عطا کیا، یعنی تمہیں دینی اور دنیاوی نعمتیں عنایت کی، مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، جو اس نے جہانوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں عطا کی جو کسی اور قوم کو عطا نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نعمتیں یاد دلائیں جو ایمان، اس کے ثبات، جہاد پر اس کی ثابت قدمی اور جہاد کے لیے آگے بڑھنے کی موجب ہیں۔ یعنی یہاں پر خاص طور پر ان نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے جو ان کے لیے جہاد کرنے کی ترغیب پیدا کریں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اس آیت کے بعد والی آیت میں ایک واقعے کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ارض المقدس فتح کرنے اور وہاں داخل ہونے کا حکم دیا تھا تاکہ اس کو پہلے کی طرح دین کی اشاعت کا مرکز بنایا جائے، لیکن اس قوم کی بزدلی کے سبب یہ کام کافی مشکل بن گیا۔ ان کی ہمت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان کو وہ نعمتیں یاد دلائیں جو اللہ نے ان کی قوم پر کی۔ ان میں بالخصوص نبیوں کا مبعوث ہونا، کتابوں کا نازل ہونا، بڑے بڑے طاقتور بادشاہوں کا بہت بڑی سلطنتوں کا مالک ہونا بھی شامل ہے۔ اس قوم کو اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں عطا کی تھیں جو دنیا جہاں کی کسی اور قوم کو عطا نہیں کی تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔